ایمان اور امن کے بعد آپ میں ایمان ہو اور آپ پر امن و دشمنی لڑائی جھگڑا نہ ہو، اس کے بعد جو سب سے اونچی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ خوشی ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، آپ ٹینشن فری رہیں، آپ کو ٹینشن نہ ہو، آپ ٹینشن فری رہیں، آپ خوش رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں اور آپ خوش رہیں گے یہ جھوٹ ہے، آپ کی تعلیم زیادہ ہے آپ خوش رہیں گے تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ چائنا اور رشیا ایتھیسٹ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، پیسہ تعلیم زیادہ ہے خودکشیاں وہاں زیادہ ہے۔ گوگل میں سرچ کرو، امریکہ اور کینیڈا کے اندر ہر بڑے شہر میں 20 پاگل خانے ہوتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے کہ پیسہ اور تعلیم سے آپ خوش رہیں گے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ابھی ایک آدمی آیا تھا، رو رہا تھا، بہت رو رہا تھا، تو اس نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، گھر کروڑوں کا۔ میں نے کہا 3-4 سال آپ نے پریشانی کی، مسئلہ حل ہوا؟ کہہ رہے نہیں۔ تو میں نے کہا اگر آئندہ آپ پریشان رہیں گے 3-4 سال اور تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کہہ رہے نہیں۔ تو میں نے کہا پریشانی خیالات سے پیدا ہوتی ہے، حالات سے نہیں۔ پریشانی خیالات سے پیدا ہوتی ہے، حالات سے نہیں۔ لہذا خوش رہیے، خوش رہیے اور سوچئے مت۔ دنیا کے لیے آپ کا کسی کے اوپر قرضہ ہو لو، کاروبار ہے تو محنت کرو، لیکن پریشان ہونا اس سے آپ کے مسائل حل نہیں ہوں۔ پریشانی خیالات سے پیدا ہوتی ہے، حالات سے نہیں۔ آپ پوری رات پریشان رہیں لیکن آپ کا مسئلہ صبح حل نہ ہو تو پریشانی سے ذہن کو آپ نے کمزور کر دیا، پریشان کر دیا، تو کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ نہیں۔ دیکھو توجہ سے سنو، صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین جو ہوتے ہیں نا، توجہ، انہیں دنیا کا کاروبار کیا 10 عشر مبشرہ ہے، 7 بڑے تاجر ہیں۔ زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس 400 ملازم کام کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف بل گیٹ سے مالدار تھے۔ ہمارے ونیفا کا کاروبار تھا امپورٹ ایکسپورٹ کا، ریشم کے جہاز ان کے چلتے تھے۔ تو دنیاوی کاروبار ہم کریں گے، صحابہ نے کیا ہے۔ میں نے مثالیں دی، کچھ صحابہ غریب بھی تھے، ابو ذر ہے، علی ہے، ابن مسعود ہے رضی اللہ عنہم، پیسے کم تھے۔ کچھ صحابہ غریب ہے، کچھ مالدار ہے، لیکن دونوں کی پریشانی قبر کی ہے، آخرت کی ہے، تہجد کی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی ہے۔ صحابہ روتے تھے لیکن قبر اور آخرت کے لیے روتے تھے۔ ہم کس لیے روتے ہیں؟ پیسوں کے لیے۔ جیب میں پیسے ہے تو نماز میں مزہ آ رہا ہے، جیب میں پیسے نہیں ہے تو نماز میں مزہ نہیں آ رہا ہے۔ تو ہماری خوشی اور غم کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ پیسوں کے ساتھ ہے۔ صحابہ نے بڑی محنت کی اور آپ بھی کریں گے، دنیا کمائیں گے۔ حضور نے فرمایا اجملوا فی الطلب، دنیا کماؤ لیکن پریشانی آخرت کے لیے ہوگی۔ دنیا کا کوئی مسئلہ الجھا ہوا ہے، اس کے لیے آپ سٹرگل کریں گے، کوشش کریں گے، لیکن آپ پریشان نہیں رہیں گے۔ باقی جگہ پریشانیوں کی ہے، دنیا کے 100 مسائل ہے۔ دری دنیا کا سے بے غم نباشت، اگر باشد بنی آدم نباشت۔ اس دنیا کا کوئی آدمی بے غم نہیں ہے اگر وہ آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے، لہذا خوش رہیے، آپ پریشان نہیں رہیے۔ کیوں؟ پریشان مسلمان کو شیطان دیکھ کر خوش ہوتا ہے، تو آپ نے پریشان نہیں رہنا انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ صبح شام محنت کرو، دنیا کے لیے ثواب ملے گا۔ 1 روپیہ کماؤ، 1 احد کی پہاڑ جتنی نیکی ملتی ہے۔ 1.5 لاکھ تنخواہ، 1.5 لاکھ نیکی آپ کو ملتی ہے، اس پر اجر اور ثواب ملتا ہے۔ لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، دنیا کے لیے سٹرگل کرنا ہے۔ پریشان کس کے لیے ہونا ہے؟ قبر، آخرت، تہجد، نماز قضا ہو گئی، فجر رہ گئی، اور کوئی گناہ ہو گیا، انسان ہے، ہم کمزور ہے، تو اس کے لیے آپ نے پریشان ہونا ہے، دنیا کے لیے محنت کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو سکون کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ اور بے سکونی کے خزانے کس کے پاس ہے؟ وہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ لہذا اللہ کو خوش رکھو، اللہ آپ کو خوش رکھے گا۔ لہذا جو 3 کام کرے گا، آخری بات آ گئی وہ بات، 3 کام کرے گا ہمیشہ خوش رہے گا: زبان پاک، پیٹ پاک، ناڑا پاک۔ بس زبان پاک، غیبت چغلی گالی کبھی نہیں کرنی ہے۔ جس کے اوپر آپ کا حق ہے اسے لے لو، لڑائی جھگڑا بھی اس کے لیے جائز ہے، غیبت چغلی مت کرو۔ غیبت چغلی، زبان پاک۔ پیٹ میں حرام ہے، آپ کو سکون نہیں ملے گا، آپ پریشان رہیں گے۔ شرمگاہ پاک، حدیث میں آتا ہے نا، اللہم حسن فرجی ویسر لی امری، یا اللہ میری شرمگاہ کو پاک فرما، میرے کام آسان فرما۔ یہ حدیث ہے۔ شرمگاہ ناپاک ہے
آپ کا کوئی کام ٹھیک نہیں ہوگا. شرمگاہ ناپاک ہو بڑے بڑے کاروبار ختم ہو جاتے ہیں. شرمگاہ ناپاک ہو آدمی بڑی دکان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے جب اس میں وہ بدکاری کرتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. زبان پاک، پیٹ پاک، ناڑا پاک، اس پر آپ عمل کریں گے انشاءاللہ. اور ٹچ موبائل بھی پاک. بولو نا، ٹچ موبائل بھی. ہاں 10 منٹ آپ نے گناہ دیکھ لیا یا کر لیا، 20 منٹ تکلیف آپ پر آئے گی، ذہن آپ کا پریشان ہوگا. اس لیے گناہوں کو جیسے پریشانی آتی ہے تو سارے ساتھی ارادہ کرو انشاءاللہ زبان پاک، پیٹ پاک، ناڑا پاک، ٹچ موبائل پاک، گناہوں سے توبہ. نماز قضا کرو تو اس کو ادا کرو. پھر جب بھی نماز قضا ہو جائے پریشان ہو جاؤ اور اس کو ادا کرو. اور فجر کی نماز میں سستی ختم کرو. اللہ کے بندے 11 گھنٹے کی رات ہے تو سارے ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ فجر پڑھیں گے. بولو انشاءاللہ فجر پڑھیں گے انشاءاللہ. فجر شروع کرو، تہجد بھی شروع کرو. اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ خصوصاً فجر کی یا اللہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی یا اللہ توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہماری زبان کو، پیٹ کو اور شرمگاہ کو اور ٹچ موبائل کو پاک صاف فرما. ہمارے سجدوں کو پاک صاف فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی یا اللہ مدد فرما. عوام کا کام ہے دعا کرنا اور مالی امداد کرنا اور احتجاج کرنا. لڑنا فوج کا کام ہے اور ہمارے 54 ممالک کے پاس ٹاپ کی فوج ہے. ہمارے پاس صرف مکے ہیں تو مکے سے لڑائی نہیں ہوتی. ان کا کام ہے، وہ لڑیں گے. اللہ ہمارے ملکوں کو توفیق دے دے کہ ان پر دباؤ ڈالے اور فلسطین میں ظلم ختم ہو جائے. آمین. صلی اللہ